السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ ایران امریکہ کشیدگی مسلسل برقرار رہنے اور اب تک کوئی بریک تھرو نہ ہونے سے عالمی منظرنامے میں تو پریشانی پائی جا رہی ہے، مگر پاکستان کے سیاسی اور عدالتی منظرنامے سے بھی آج ایک پریشان کن خبر کی دوبارہ سے تصدیق ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 190 ملین پاؤنڈ کیس اپیل کی سماعت ہوئی، جس کے دوران عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو ان سے 8 اپریل کو جیل میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے یہ بتایا کہ نہ صرف عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ چکی ہے، بلکہ ڈاکٹرز نے بھی خان صاحب کو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ان کی ضائع شدہ بینائی اب واپس نہیں آ سکتی۔ عمران خان کو متاثرہ آنکھ کے علاج کی خرچ سے پمس ہسپتال میں 4 انجیکشن لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے بقول ان کو اور بشرا بی بی کو 22 گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور ان کے سلام کا جواب بھی کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سلمان صفدر نے عدالت میں یہ بار بار درخواست کی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی کم از کم میڈیکل گراؤنڈز پر ضمانت پہلے منظور کی جائے، جس کے بعد وہ مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے، مگر عدالت اور نیب کا اصرار تھا کہ اس کیس میں سزا معطلی کے بجائے مرکزی اپیل پر پہلے دلائل دیے جائیں۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ سمیت پی ٹی آئی کی دیگر قیادت آج عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی، مگر ان کو جیل کے باہر لگائے گئے ناکے پر ہی روک لیا گیا اور یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ آج کی عدالتی کارروائی میں ہونے والے انکشاف پر پی ٹی آئی کو کتنی پریشانی ہے اور اس پر پی ٹی آئی کیا موقف اپنائے گی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ علی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بار پھر سلمان صفدر نے 8 اپریل کو عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے یہ انکشاف کیا کہ نہ صرف عمران خان کی ایک آنکھ کی 85% بنائی جا چکی ہے، بلکہ ان کو ڈاکٹرز نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ یہ بنائی اب واپس نہیں آ سکتی۔ کتنی پریشان کن سچویشن ہے اور اب پی ٹی آئی اس پر کیا کرنے جا رہی ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پیش رفت ہوئی، وہاں سے پھر ہائی کورٹ سے پھر میں اڈیالہ چلا گیا، میں اور سلمان راجہ صاحب۔ علی بخاری صاحب ایک سینئر لائر ہیں، آپ جانتے ہیں، خان صاحب کے وکیل ہیں، اسلام آباد سے ہمارے فارم 45 کے ایم این اے بھی ہیں، حالانکہ ان سے سیٹ چھین لی گئی، وہ بھی ساتھ ہی تھے۔ تو وہاں پھر ہمیں روکا گیا اور وہاں ہم نے آج ایک پریس ٹاک کی، اور آپ کے سوال کا جواب میں اس پریس ٹاک کے حوالے سے دوں گا کہ بہت افسوسناک بھی ہے جو خان صاحب کی صحت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ آپ لائر ہیں، آپ سمجھتی ہیں ان چیزوں کو، کہ دس از بیسیکلی کسٹوڈیل ٹارچر، فارم آف کسٹوڈیل ٹارچر، کہ اگینسٹ پریزن رولز، اگینسٹ مینی کنونشنز وچ انکلوڈ جنیوا کنونشنز اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز ویل، کہ دیکھیں ایک شخص آپ کا ملزم ہے یا مجرم ہے، دونوں صورتوں میں آپ اس کو قانون سے مبرہ، یعنی قانون سے 1 انچ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ خدا نخواستہ کوئی شخص پھانسی کا مجرم ہو اور اس کا بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہو اور اس کو آپ نے 4 بجے پھانسی دینی ہے، آپ اس کو پھانسی تو دے سکتے ہیں لیکن اس کے باڈی کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ یو کین ناٹ ابیوز اینڈ ڈس ریسپیکٹ دیٹ پرسن۔ تو کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک آدمی ہے جو ایک فارمر وزیر اعظم ہے، ایک جماعت کا چیئرمین ہے جو سب سے بڑی جماعت ہے، اور ان چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ ایک انسان ہے، وہ ایک پاکستانی ہے اور وہ ایک ہیرو ہے اس قوم کا۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا ہے کہ بدترین سے بدترین دشمن، یعنی وہ جو کلبھوشن یادیو تھا، یا جو وہ ابھینندن تھا میرے خیال میں نام تھا اس کا، تو ان لوگوں کو بھی، حالانکہ ہمارے دشمن ملک کا ایک ایجنٹ تھا، دوسرا وہ ان کا پائلٹ تھا، جی جن کو ہم نے بہت اچھی چائے پلائی تھی، ان کو بھی وہ رائٹس ملے جو ان کا حق تھا۔ آسان نہیں تھا، ان کا حق تھا، آپ نے کیا کیونکہ آپ پابند ہیں، ایک ذمہ دار اسٹیٹ ایسے ہی کرتی ہے۔ تو ہاؤ کین یو ٹریٹ، آپ اپنے فارمر وزیر اعظم کو ایسے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسا نہ کیجیے۔ عمران خان صاحب اس قوم کے ہیرو ہیں، اور جس ایک آنکھ کو آپ نے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں آج بھی یہ کہتا ہوں اللہ کرے ان کی بینائی واپس آئے، یہ وہ آنکھ ہے جس نے آپ کو بہت فتوحات دی، جس نے اس قوم کو بڑی خوشیاں دی۔ اب میں نے تو سپریم کورٹ میں یہ بات کی تھی جب خان صاحب کی صحت، یہ آنکھ کا مسئلہ اٹھا تھا پہلی بار رمضان سے پہلے، میں نے ایک بات کی تھی، پتہ نہیں وہ میری بات کسی کو نہیں سمجھ آتی، یا میں سمجھا نہیں پاتا، یا کوئی لوگ سمجھنا نہیں چاہتے۔ میں نے سمپل سی بات کی تھی کہ جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے اس کی آنکھ وہ بینائی ہے جس میں قوم اپنا مستقبل دیکھتی ہے۔ آپ ایک
قوم کے لیڈر کی خدا نخواستہ اگر آپ آنکھ ضائع کرتے ہیں، آپ اپنے قوم کی بینائی چھینتے ہیں. اس نے کیا لینا ہے 75 سال کی عمر میں؟ جو اس ملک نے اس کو عزت دینی تھی وہ دے چکی ہے. وہ تو اب اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اس کو آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے، لیکن بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، بلکہ سلمان صفدر صاحب کے بقول عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو 22 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. اگر عمران خان صاحب کوئی کسی سے سلام کریں تو جیل میں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیں. معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے فلاں وکیل بہت زیادہ وکیل ہیں، بہت بڑے بڑے وکیل ہیں، خان صاحب قوم کے لیڈر ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے آپ لوگوں کی. جماعت کچھ کر نہیں پائی سر، کوئی اپوزیشن نے کردار ادا نہیں کیا. چلے مہنگائی کی طرف تو میں بعد میں آؤں گی، پارٹی بھی کچھ نہیں کر رہی، پارٹی بھی تقسیم کا شکار ہے. میں نے آج اڈیالہ میں پھر ایک ریکویسٹ کی ہے. میں کیا کروں؟ میں نہ چیئرمین ہوں، نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں، نہ اپوزیشن لیڈر ہوں. یہ عہدے ایسے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی عہدوں کی سیاست نہیں کی، لیکن عہدے کے ذریعے آپ ایک سسٹم کو چلا سکتے ہیں، آپ ایک فیصلہ سازی میں کردار ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ایک چیز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، احتجاج ہو یا مذاکرات ہو. بطور ایم این اے، بطور کارکن، میں ہمیشہ ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. میں نے آج اڈیالہ میں اپنی پریس ٹاک میں یہ بات کی ہے. یہ جتنی اس وقت قیادت آپ کے سامنے نظر آتی ہے جو عہدوں پہ ہے، جو پی ٹی آئی کے مین فریم میں نظر آتی ہے، ان میں چیلنج کرتا ہوں، میرے سے زیادہ جیل کسی نے نہیں کاٹی، میرے سے زیادہ سٹینڈ کسی نے الحمدللہ نہیں لیا، نہ جیل کے اندر نہ جیل کے باہر. لیکن میں اگر پبلکلی کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ان عہدیداروں کو مان رہا ہوں، حالانکہ کیونکہ بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے. میں سمپل سی ایگزامپل دوں گا، گور نہیں برا مانے گا، بھائی ہے میرا، گور چیئرمین صاحب جو ہیں، میں ان کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ جب سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ایک موقع ملا کہ چیئرمین تحریک انصاف جا کے عمران خان صاحب سے ملے، ہسپتال جانے کا بھی چانس تھا، ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بات میں نے پبلکلی کی ہے، ان کو اس کا پتہ ہے. ان کی جگہ ہوتا میں جاتا، میں کرتا. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کچھ قیادت، ہمارے ورکر، بہت باتیں آپ پارٹی کے اندر کر سکتے ہیں. میں نے آج اڈیالہ میں یونٹی کا میسج دیا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کم از کم اتفاق و اتحاد سے تو رہو. اس کی جماعت کو تو آپ اس طرح شیرازہ نہ بکھیرو نا، کہ جو، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن میں ایک لفظ یوز کروں گا کہ جو طاقتور حلقے نہیں کر سکے آپ خود کرنے بیٹھ گئے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک عمران خان اندر بیٹھا ہے، اس نے ایک لیڈر بنا دیا ہے، جو کہ میں اس وقت اس سے ایگری نہیں کرتا تھا اصولی طور پہ، لیکن جب لیڈر کا فیصلہ آ جاتا ہے، آپ ڈس ایگریمنٹ پہلے کرتے ہیں، بعد میں فیصلہ بعد ہے، آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سر آپ کی اپیل کو پارٹی کی عادت انڈر کنسیڈریشن کیوں نہیں لاتی؟ دیکھیں کچھ سوچ کے خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوگا نا. بٹ سر ود ڈیو ریسپیکٹ، اچکزئی صاحب بالکل خاموش ہیں، وہ کہیں پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے خان صاحب کے لیے، ود ڈیو ریسپیکٹ. دیکھیں اس کا طریقہ ہے نا، پھر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں یا کوئی اور شخص اٹھ کے اچکزئی صاحب کی ڈس ریسپیکٹ کرے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے اندر بیٹھ کے بات کریں کہ حضور یہ کچھ چیزیں ہیں، اس پہ آپ اس کی تصحیح کیجئے، اس پہ بات کیجئے. اگر اس سے بھی بہتری نہیں آتی تو پبلکلی اتنے سینئر سیاستدان کو کنڈیم کرنے کی بجائے، بے عزت کرنے کی بجائے، آپ اپنے لیڈر سے رابطہ کریں. کوئی نہ کوئی رابطہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سچویشن ہے، آپ کوئی اور فیصلہ کریں. لیکن جب تک وہ اس عہدے پہ ہیں اور خان صاحب کا ٹرسٹ ان کو ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کی بےزتی کروں یا اس فار دیٹ میٹر گور صاحب کی. بٹ سر ایز اے صحافی، ایز اے جنرل پبلک، ہم تو سوال کریں گے کہ اچکزئی صاحب کو اتنا بڑا عہدہ خان صاحب کی وجہ سے دیا گیا، خان صاحب نے سلیکٹ کیا. ایک خبریں یہ بھی آتی ہیں میڈیا ذرائع سے کہ وہ خان صاحب کی بہنوں سے بھی نہیں ملنا چاہتے، وہ ان سے ملاقات بھی نہیں کرتے، بالکل خان صاحب کے ٹاپک کے اوپر وہ خاموش ہیں، مردان جلسے میں بھی وہ نہیں جاتے. تو تحفظات پارٹی کے ہونے چاہیے لیکن عام پبلک کے بھی ہیں، اور یہ سوالات اب ذہنوں میں آتے ہیں. کچھ باتیں ہیں، آپ لوہے کا ہتھوڑا بھی میرے سر پہ مار دیں گی نا، تو میں کچھ باتیں ہیں جو کبھی پبلک فورم پہ نہیں کرتا، لیکن وہ میں خان صاحب کے ساتھ کروں گا کبھی جب موقع ملے گا. فی الحال تو میری سپورٹ ان کو اس لیے ہے کہ میں نہیں چاہتا پارٹی میں کوئی ڈس یونٹی ہو. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ لوگ ابھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، میں نے آج دیکھا ہے، ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میری نظر سے فواد چوہی صاحب کی ٹویٹ گزری، میں دیکھا وہ وہی بات کر رہے ہیں جو میں 2 سال پہلے، بلکہ 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب کو میں نے خود کی. اس پہ یہ سب آخر میں آ جائیں گے. میں نے خان صاحب کو یہ بات کی تھی اڈیالہ جیل میں 11 نومبر کو، 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے، کہ خان صاحب
اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ کھڑا ہے تو یہ 10 لاکھ نہیں، 1.5 کروڑ سے زیادہ آپ کو ووٹ پڑا ہے، لیکن 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں ہے، آپ کو کوئی جھوٹ بول رہا ہے. اس کے لیے تنظیم نے پنجاب میں سب جگہ کام کرنا ہے. پنجاب میں بڑی فستائیت ہے، جب تک پنجاب نہیں نکلے گا کوئی 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں ہے. اور کے پی کے کی آپ کی ایک حکومت ہے، اس کو کتنا آپ سٹریچ کر سکتے ہیں؟ سر پھر پنجاب کی جو آپ کی قیادت ہے وہ تو پھر لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہو گئی. پاس ہو چکی تھی 26ویں ترمیم، تب پاس ہو چکی تھی جب میں یہ بات خان صاحب کو کر رہا تھا. محترمہ بشرا بی بی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی لیڈر صاحب کے، خان صاحب کے. میں خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو یہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ بندہ نکل رہا ہے، نہیں، کروڑوں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن نکلنے کے لیے جو تنظیمی نیٹ ورک چاہیے، جو ایفرٹ، وہ نہیں ہے. دوسرا 26ویں ترمیم کے بعد بصد احترام، میں خود لائر ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گا میں اپنی عدالت کی ڈس رسپیکٹ کروں، لیکن ان عدالتوں سے یہ توقع اس لیے نہ رکھیے کہ ایک تو آپ پہ کیسز سیاسی ہیں، اور ایک دو نہیں ہیں، 150-200 کیسز ہیں. اگر یہ انصاف بھی کرنا آج سے اور بیلاگ کریں، روز تاریخ لگائیں، کم از کم 10 سال تو آپ کیسوں سے نکلنے کے لیے چاہیے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ سر یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، ان کا حل پولیٹیکل ہے، آپ مہربانی فرمائیے کوئی پولیٹیکل راستہ نکالیے، ادھر سے نکلیے. قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو اپنے لیڈر سے دور رکھ کے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں یہ پولیٹیکل کیسز ہیں. عمران خان صاحب ایک سیاسی اسیر ہیں، ہی از اے پرزنر آف کانشس. اس کا حل پولیٹیکل ہے. میں حکومت کو یہ کہوں گا اتنا ظلم نہ کریں جو آپ برداشت نہ کر سکیں. ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ بھی گئے تو یہ ظلم آپ سے نہیں کریں گے، لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. عمران خان صاحب کے ساتھ مزید ظلم آپ نہ کیجیے. پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پارٹی کو کوئی بھی موقع ڈائیلاگ کا اب ضائع نہیں کرنا چاہیے. بار بار موقع نہیں آتے. یہ پاک بھارت جنگ کے بعد ایک موقع ضائع ہوا. یہ ابھی جو ایران والا معاملہ ہوا ہے، ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے. یہ ایران والے معاملے میں ایک سپیس کریٹ ہوئی ہے. ہم نے جب اپنا جلسہ مؤخر کیا ہے ملک کی خاطر کیا ہے، کسی کے ساتھ نہیں کیا. ہم نے جب غیر مشروط کیا تو میں نے خود خواجہ آصف صاحب کو اس میٹنگ میں یہ بات کی جب وہ ہمارے پاس سارے وہ آگے تھے حکومتی لوگ. اس میں ان کو عرض کیا کہ حضور یہ ہم آپ کو سپورٹ کسی ڈیل کے لیے نہیں کر رہے، کوئی ریلیف ہم اس وقت نہیں چاہتے، ہم صرف پاکستان کے لیے غیر مشروط ساتھ کھڑے ہیں. اب حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے. اب یہ میں بات کروں، میں نے آج اڈیالہ میں بھی کی اور یہاں بھی کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو قومی یکجہتی کی فضا بنی ہے یا بن سکتی ہے مزید، اس میں آپ پولیٹیکل پروسیس کو انگیج کیجئے، خان صاحب کو انگیج کیجئے، اور یہ ظلم، یہ بربریت مزید نہ کیجئے. سر ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو پریشر بنانا چاہیے تھا مہنگائی پہ، پیٹرول کے مہنگے ہونے پہ؟ وہاں پہ اپوزیشن بالکل خاموش رہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ کسی حد تک آپ کی بات شاید صحیح ہو کہ پنجاب میں اس طرح سے نہیں ہو سکا. خیبر پختونخوا میں تو لوگوں نے احتجاج کیے ہوئے، میٹر نہیں کرتا کیونکہ وہاں آپ کی اپنی حکومت ہے. اتنا بڑا جلسہ ہم نے مردان ہے یا مختلف جگہوں پہ ہمارے ہوئے ہیں. اصل میٹر کرتا ہے کہ آپ لاہور میں، پنڈی میں، فیصل آباد وہاں ہم کریں، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے وہاں جس طرح کی صورتحال ہے، آپ 100 بندوں کا کنونشن نہیں کر سکتے، پیچھے آپ کی پولیس پڑ جاتی ہے. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. آپ کا سر پھر اسٹریٹجی کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ سب کچھ اسٹریٹجی تو ہونی چاہیے. اس میں حکومت کو یہ کہوں گا، مقتدرہ کو یہ کہوں گا، یہ ملک آپ کا ہمارا سانجہ ہے. کبھی ہم حکومت میں ہوں گے، کبھی آپ حکومت میں ہوں گے، چاہے ہم حکومت میں ہو، چاہے نون یا پیپلز پارٹی ہو. سر حکومت سسپینشن آف سینٹینس کا کیس تو سن نہیں رہی 190 ملین پاؤنڈ میں، وہ ڈائریکٹ اپیل سننے کی بات کر رہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ حکومت آپ کو کوئی فیور دے گی یا خان صاحب کے لیے کچھ کرے گی؟ آج جو ہوا عدالت میں وہ تو آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ وہاں موجود تھے. عدالتوں سے یہ عدالت کی جو ہم بات کرتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، آج اگر عمران خان کا کیس لگا ہے، یہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ علی محمد، سلمان راجہ، گور صاحب یا ان کی سسٹر یا ان کے اور وکلاء یا لیڈرشپ نہ جائیں؟ ہم جائیں گے نا. آپ کے سینئر ہیں، میرے بھی سینئر ہیں، سردار کھوسا وکیل بھی ہیں خان صاحب کے. کھوسا صاحب تو جائیں گے، لازماً جائیں گے. لیکن کیا ان عدالتوں سے ان سیاسی کیسز میں کسی ریلیف کی توقع ہے؟ زیرو. سر اسٹریٹجی پہ کیا؟ آپ مجھے کوئکلی اسٹریٹجی بتا دیں. دیکھیں ایک تو اسٹریٹجی یہ ہے، میں کسی ڈائلاگ کا حصہ نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کس لیول پہ ڈائلاگ چل رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، پیچھے کوئی گیم چل رہی ہوتی ہے، تو میں نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں کہ کچھ یا ہے یا نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا کچھ نہ کچھ چاہیے. چکزئی صاحب اتنے دنوں سے وہ بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے 5-6 مہینے تو ہو گئے ہوں گے ان کو بطور اپوزیشن لیڈر، اور راجہ صاحب بھی، ناصر صاحب، تو انہوں نے لازماً انگیج کیا ہوگا. ان کو انگیج کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے ایک سٹینڈنگ آفر پہلے موجود تو تھی، اب پتہ نہیں اس پہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن اگر نہیں بھی ہے، میں یہ کہوں گا کہ
शायद गौहर साहब या राजा साहब या मैं, हम लोग शायद उतना ये ना कर सकें, क्योंकि राजा जो हैं नासिर अब्बास और जो अचकजई साहब हैं, हमारी जमातों से नहीं है, वो एक तरह से बीच का किरदार अदा कर सकते हैं। वो स्टेलमेट में वो उनको एंगेज करना चाहिए, शहबाज साहब को, मियाँ साहब को, जरदारी साहब को, उनको एंगेज करना चाहिए, इस सूरत हाल से निकालना चाहिए। सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मसला नहीं है, इस वक्त पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हाईजैक हुआ पड़ा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस वक्त इस मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इट इज हाउस ऑन फायर। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ना रोजगार होगा खुदा ना खास्ता, ना यहाँ कारोबार होगा, ना कोई फैक्ट्री। आप मुझे बताएं, आफ्टर 2022 जब रिजीम चेंज हुई है, कोई बड़ी मल्टी नेशनल मुझे बता दे जिस मुल्क में आई हो, जिसने इन्वेस्ट किया हमारे मुल्क, हमारे दौर में। सो ट्रू सर, यही हम चाह रहे थे कि ये चीज़ें ऑपोजिशन जो है वो हाईलाइट करती रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑपोजिशन ये चीज़ें आगे हाईलाइट करेगी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी बेबसी से पीटीआई क़यादत से ये अपील की है कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इत्तेफाक से रहे। क्या पीटीआई क़यादत ये अपील सुनेगी? ईरान अमेरिका कशीदगी पर बात करेंगे, जो ना सिर्फ बदस्तूर मौजूद दिखाई दे रही है, बल्कि आज ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ का नाम तब्दील करके आबनाए ट्रंप वाली सोशल मीडिया पोस्ट लगाकर इस कशीदगी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अमेरिका में अब इस हवाले से क्या सोच पाई जा रही है, इस पर तज्जिया देने के लिए हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी और तज्जियाकार कोकब साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। कोकब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस अंदाज में ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं और आज उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के नक्शे पर आबनाए ट्रंप लिख दिया है, तो वाशिंगटन का अब क्या मूड दिखाई दे रहा है? देखिए, सदर ट्रंप, जाहिर है अगर आपकी मुराद वाशिंगटन से सदर ट्रंप है तो उनका तो उसी तरह का तर्ज अमल है, उसी तरह से उनका तर्ज तखातुब है ईरान को, जिस तरह से वो मुखातिब करते हैं या अपने किसी भी मुखालिफ को। जबकि जो यहाँ पर एक उमूमी जो फीलिंग है, जैसे कि कल जो ऐवान नुमाइंदगान है वहाँ पर एक हियरिंग हुई, और जो अमेरिका के वजीर दिफा जिन्हें कि अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा जाता है, पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहा जाता था, तो उनमें बहुत ज़्यादा ग्रिल किया गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सवाल भी आया। तो जो अगर आप इसको इस तरह से देखें कि जो मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैं वो ज़ाहिर चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द कोई तस्फिया हो, वो अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। जिस तरह से कल क्वेश्चनिंग हुई उससे ये वाज़े नज़र आ रहा था कि जो ऐवान नुमाइंदगान में जो अमेरिकन जो सियासतदान है वो ये समझते हैं कि अमेरिका की अब तक की जो कारकर्दगी इस जंग में वो उससे मुतमईन नहीं है। सदर ट्रंप और उनकी टीम जो है वो बहुत मुतमईन कम अज़ कम नज़र तो आते हैं, कहते हैं कि जी हमने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। तो वॉशिंगटन की जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट लाइक अ मोनोलिथिक बॉडी कि जिसको हम कहें कि जी सबकी एक जैसी राय है। राय मुनक़सिम है, राय आमा मुख्तलिफ है, थिंक टैंक्स अलग तरह से सोच रहे हैं, जो एकेडमिक में जो लोग हैं वो अलग तरह से सोच रहे हैं, तो अलग अलग मतलब तरीक़ों से लोग इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं। राय आमा बहुत ज़्यादा मुनक़सिम है यहाँ। तो सर, जिस तरह से ट्रंप साहब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, कभी वो AI जनरेटेड पिक्चर लगा देते हैं, इज़ ही ट्राइंग टू सेटिस्फाई हिज ईगो, या वो अपने लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम लोग जो हैं जंग जीत गए हैं और हम इस वक्त बड़े पावरफुल पॉइंट पे खड़े हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं? ये क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज पीपल आर नॉट सपोर्टिंग हिम, जो हमने भी देखा है, जो हमने भी ऑब्जर्वेशंस देखी हैं। ये क्या अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं? देखिए, इस बारे में तो जाहिर है वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपने जो रायमा की बात की, जो लोगों की बात की, सर्वेस तो यही कहते हैं कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो नीचे है, और लेकिन हाँ, अभी तक हम इस तरह का एक या दो मुजाहरे तो हुए हैं, लेकिन वो ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर थे। कोई हमें यहाँ बहुत बड़े बड़े, जिस तरह के देखिए जब इराक की जंग होनी थी तो यहाँ पर अमेरिका में बहुत बड़े बड़े एंटी वॉर प्रोटेस्ट हुए थे, उस तरह का कोई बहुत बड़ा मुजाहरा अभी तक हमें देखने में नहीं आया कि ईरान की जंग के खिलाफ सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनसे इख्तिलाफ करते हुए लोगों ने कोई बहुत मुजाहरे किए हो। नो किंग्स रैली जो थी उसमें ये एक फैक्टर जरूर था कि उसमें ईरान की जंग का भी जिक्र था, लेकिन जाहिर है कि वो ओवरऑल एक जो सदर ट्रंप की पॉलिसीज हैं उनसे जो लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं और इख्तिलाफ कर रहे हैं, उनकी जो वोटर बेस थी जिसको मैगा कहा जाता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनमें से भी बहुत से लोग हैं। कुछ नुमायां आवाज़ें हैं, मसलन के टकर कार्लसन है, मेगन कैली हैं, जो इस जंग की वजह से सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो आपने बात की जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, ज़ाहिर उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो सदर ट्रंप ने खुद वापस ले ली, उनको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से ज़ाहिर है कि वो एक कुछ करते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा कोई ट्वीट, कोई पोस्ट
اور ساری ٹویٹر تو نہیں ہے ان کا جو ٹروتھ سوشل ہے اس پر وہ کرتے ہیں. اور پھر اگر جب بیک لیش آتا ہے تو ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو اس کو ریٹریکٹ کرنا پڑا. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ان کا رویہ اسی طرح کا ہے جس طرح کہ وہ ہے شروع سے. مطلب لوگوں نے بہت زیادہ اس وجہ سے پسند بھی کرتے ہیں اور ناپسند بھی کرتے ہیں. تو دونوں باتیں ہیں کہ جو صدر ٹرمپ کا طرز سیاست ہے وہ یقینی طور پر غیر روایتی ہے, لیکن کچھ لوگ ان کے مداح ہیں اور ان کے ناقدین بھی بہت ہیں. صحیح. اچھا کوکب صاحب, ٹرمپ نے تو آبنائے ہرمز کو کھولنے اور نیوکلیئر پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات کرنے کی ایرانی تجاویز کو بھی مسترد کر دیا ہے. تو کیا ٹرمپ اس سارے تنازع کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پرولونگ تو وہ بالکل نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جو پرولونگ وار ہوتی ہے اس میں پھر ہر وقت آپ انڈر اسکروٹنی ہوتے ہیں. آپ کی کارکردگی ہر وقت اس پہ نکتہ چینی بھی ہو سکتی ہے, ستائش بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کامیاب ہو رہے ہو, لیکن نکتہ چینی سے ظاہر ہے ہر انسان بچنا چاہتا ہے, چاہے وہ سیاستدان ہو یا کوئی عام انسان ہو میری طرح. نکتہ چینی کسی کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, لوگ تنقید سے بچنا چاہتے ہیں. اور جب تک آپ ایک وار تھیٹر میں موجود رہتے ہیں تو آپ کی کارکردگی کو لوگ جانچتے رہتے ہیں, آپ انڈر اسکروٹنی رہتے ہیں, آپ انڈر اسپاٹ لائٹ رہتے ہیں. تو اور چونکہ صدر ٹرمپ کو آگے کوئی الیکشن نہیں لڑنا 2028 میں, ظاہر ہے وہ ٹکٹ پہ نہیں ہوں گے, وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے, تو اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اس جنگ کو اس مرحلے تک لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں وہ اپنی اگلی کیمپین میں جائیں اور پھر اس جنگ کی کامیابی کا سہرا اپنے سر لے کے اگلا الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. ان کے پاس تو اب یہی 2-3 سال ہیں جو ان کی لیگیسی کو ثابت کریں گے, کیونکہ یہاں پر کیا آپ میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں صدور کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اسی لیے پریزیڈنشل لائبریریز بنائی جاتی ہیں جس میں وہ اپنی کامیابیوں کی جو چیدہ جو شواہد ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں. اسی طرح سے اس وقت صدر ٹرمپ یقیناً یہ چاہیں گے کہ یہ جنگ جلد از جلد کسی منطقی انجام پر پہنچے. ہاؤ ایور اس میں جو کیویاٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ جس وقت یہ جنگ ختم ہو, ظاہر وکٹری لیپ نہیں ہوگی, کوئی باقاعدہ کوئی سرنڈر ڈاکیومنٹ کوئی سائن نہیں ہوگا جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے ہو یا کچھ اس طرح سے ہو, لیکن جو بھی ہو اس میں کم از کم ان کا اپر ہینڈ نظر آئے, یہ نظر آئے کہ he has accomplished what he had set out to do. جو کچھ کرنا وہ چاہتے تھے انہوں نے اس کو حاصل کر لیا ہے. اور یہ یقیناً ہوگا جلد یا بدیر, یقیناً اگر ان کو ایک آپشن دیا جائے کہ آپ اس جنگ میں کامیابی کا سہرا آپ کو ملے گا, آپ جلد یہ سہرا لینا چاہتے ہیں یا دیر سے, I think so basically تو انہیں کامیابی کا سہرا چاہیے نا کہ جی I won the war, فیس سیونگ مل جائے ان کو. دیکھیے جب بھی آپ کسی بھی چیز میں چاہتے ہیں, چاہے وہ کانفلکٹ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو زندگی میں, آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس سے فاتح کے طور پر نکلیں, کامران ہو کے نکلیں. تو ظاہر ہے یہ تو ایک انسانی جبلت ہے. اچھا سر, اب اسلام آباد ٹاکس کے راؤنڈ 2 کے حوالے سے امریکہ میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا ایسا ہوتا آئندہ چند دنوں میں دکھائی دے رہا ہے یا فی الحال اس کا امکان کم ہے؟ کافی حد تک کم ہو گیا ہے, کیونکہ دیکھیے جب اب سے اگر 10 روز پہلے کی ہم بات کریں تو بہت ہی ہیکٹک ایفرٹس نظر آ رہی تھیں اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ بس اب ٹاکس شروع ہوئیں, لیکن اب وہ کافی ٹیپر آف ہو گیا, بہت نیچے آ گئے اس طرح کی کانورسیشن. اب شاذ و نادر ہی کوئی اس طرح کی بات سننے میں آتی ہے. مثلاً یہ کہ کل صدر ٹرمپ کی اپنے ہم منصب جو روس کے ہیں صدر پوٹن, ان سے بات ہوئی تو اس میں بھی اسلام آباد کا کوئی ذکر نہیں ہوا. انہوں نے یہ بتایا کہ صدر پوٹن نے آفر کیا ہے کہ وہ کچھ ایران کے معاملے میں کچھ ثالثی, کچھ مصالحات, کوئی فائر فائٹنگ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ان کو اس سے منع کر دیا. تو مگر ہاں ایسا کچھ نہیں ہوا, ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ جب بھی ایران سے بات چیت کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر وہ اسلام آباد کا تذکرہ کرتے ہیں, پاکستانی قیادت کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس اب ہونے والا ہے, جائیں گے, وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. لیکن کل ایسا کچھ نہیں ہوا, جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. جب سے یہ جنگ شروع ہونے کے سمجھے چند ہفتے کے بعد ہی جب پاکستان نے کوششیں شروع کی, اس کے بعد سے خاصے تواتر سے پاکستان کا تذکرہ خاص کر صدر ٹرمپ تو کرتے ہی ہیں, اپنی پریس ٹاکس میں بھی کرتے ہیں, اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پہ بھی کرتے ہیں, لیکن کل ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا. تو اس سے جو آپ کا وہ سوال ہے کہ اس کے امکانات کم لگ رہے ہیں, کافی معدوم ہو گئے ہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہم ایک انتہائی کنسرننگ ٹرینڈ پر بات کریں گے جس کے مطابق ملک بھر میں پہلے سے استعمال شدہ سرنج کا دوبارہ استعمال جاری ہے اور اسلام آباد میں گزشتہ 15 ماہ کے دوران HIV کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے.
ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اب اس رجحان کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صرف اسلام آباد میں گزشتہ 15 ماہ کے دوران 600 سے زائد HIV کیسز رپورٹ ہونے اور پورے ملک میں استعمال شدہ سرنج کے دوبارہ استعمال کیے جانے کی جو رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے چونکہ اسلام آباد کے کیسز کا ذکر کیا ہے تو کچھ کیسز تو ہر سال ہوتے ہیں. ان 600 کیسز کی ہمیں اہمیت کا تبھی اندازہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس موازنے کے لیے پچھلے سال کے کیسز موجود ہوں، اس سے پچھلے سال کے کیسز موجود ہوں، تو ہم پھر یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ اتنا اضافہ ہو رہا ہے. آئسولیشن میں کچھ کیسز اگر ہو رہے ہیں تو دیٹ از مطلب پرابلم تو ہے، لیکن اس کا ایک تناظر بہت ضروری ہے نمبرز کو سمجھنے کے لیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سرنج کے دوبارہ استعمال کی وجہ سے کیسز ہونے، تو وہ تو بالکل ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ HIV ایڈز جو ہے جنرلی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مخصوص گروپس ہیں جن کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے. مثلاً انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز جو ہیں، کیونکہ وہ سرنج جو ہے اس سے ڈرگ یوز کرتے ہیں. پھر سیکس ورکرز ہیں. تو ان طبقات کے اندر تو پاکستان کے اندر HIV ایڈز کی شرح ہے ہی زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ایک انفرادیت ہے پاکستان کے HIV ایڈز کی ایپیڈیمک کی، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹے بچوں کے اندر جن کے ماں باپ کو بھی HIV ایڈز نہیں ہیں، ان کو HIV انفیکشن ہو رہی ہے. اب اس کے اوپر جب آپ تحقیق کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے. تقریباً اب تک 9 آؤٹ بریکس ہو چکے ہیں پاکستان میں، اور ان میں سے ہر آؤٹ بریک کے اندر جہاں بچے انوالو تھے ان کے اوپر جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہ لگا کہ ان بچوں کو ہمارے ہیلتھ فیسیلیٹیز میں سے یہ انفیکشن لگی ہے. اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو ٹیکہ لگایا گیا اور تو ایک ہی سرنج کو بار بار جب بچوں میں استعمال کیا گیا تو اس کی وجہ سے جراثیم جو ہیں ایک صحت مند بچوں کے اندر داخل ہو گئے. یہ ایک ایسا منفرد پہلو ہے پاکستان کے HIV ایڈز کے صورتحال کا جو آپ کو دوسرے ممالک میں نظر نہیں آتا، یا کم از کم اس قدر شدت کے ساتھ نظر نہیں آتا. تو وہ جگہیں جہاں سے لوگوں کو شفا ملنی چاہیے، وہ جگہیں کہ جہاں سے لوگوں کو اپنے بیماریوں کا تدارک ہونا چاہیے جن کا، وہیں سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اور سر اب اس میں کس کو بلیم کیا جائے؟ مطلب کسی کے سر تو یہ صحرا سجنا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل کو اس طرح سے HIV لگایا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو. یہ کسی کا تو بلیم ہے، کسی کو تو بلیم کرنا ہے. اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ جی مطلب ظاہر ہے جی کہ انجیکشنز نہ ماں باپ لگاتے ہیں نہ کوئی رشتہ دار لگاتے ہیں، یہ تو ہیلتھ ورکرز ہی لگاتے ہیں نا. اور ہیلتھ ورکرز جو ہیں خاص طور پہ اگر وہ ڈاکٹرز ہیں، جس طرح کہ نوڈیرو میں رتو ڈیرو میں ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب انوالو تھے اس کے اندر خود. پھر یا کمپاؤنڈرز ہوتے ہیں یا نرسز ہوتی ہیں یا ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں. میں ابھی کویکس کی بات نہیں کر رہا، کویکس کو تو ویسے ہی ختم کرنا چاہیے، بالکل. لیکن جو کوالیفائڈ ہیلتھ ورکرز ہیں اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے. سر یہ اس ملک کی غربت ہے یا ان کی لالچ ہے؟ میں تو جی اس کو لالچ ہی کہوں گا، اور غیر ذمہ داری ہے. بہت بڑا یہ المیہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا، کہ جس میں ہمارے ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ خود ان چیزوں کے اندر انوالو ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کئی طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ریگولیٹری انٹرونشنز کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشنل انٹرونشنز کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ریگولیشن میں اب یہ ہے نا کہ پاکستان کے اندر پھر ہم نے 2019 میں جب یہ رتو ڈیرو کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی انجیکشن سیفٹی کے اوپر،
اور انہوں نے پھر یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ پاکستان کے اندر ایسی ڈسپوزیبل سرنج جس کو دوبارہ استعمال کیا جائے اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو بین کر دینا سر چاہیے۔ میرا آپ سے سوال بھی یہ تھا کہ ایسی سرنجز ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے آٹو ڈسپوزیبل، بٹ وہ دوبارہ سے یوز بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا ایک چیز رک جاتی ہے، ایسی بھی سرنجز ہم نے دیکھی ہیں، بٹ کچھ ایسی ہیں لیبل لگا ہوتا ہے بٹ اسٹل یو کین یوز اٹ، اور اس پہ ڈریپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اصل میں ٹو بی آنیسٹ ود یو بہت کم ایسی سرنجز ہیں اب پاکستان کے اندر کہ جن کے باہر آٹو ڈسٹرکٹیو سرنج لکھا ہو اور اس کے اندر آٹو ڈسٹرکٹ سرنج نہ ہو۔ حال ہی میں کچھ کمپنیز کی اس طرح کی چیزیں ملی ہیں، اور وہ مطلب اگر کے پی میں بن رہی تھیں تو جیکب آباد سے بھی وہ ملی ہے، ملتان سے بھی ملی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پوسٹ مارکیٹنگ سرویلنس نام کی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز مارکیٹ کر دی جاتی ہے تو ریگولیٹرز کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو مارکیٹ کے اندر بھی مانیٹر کریں۔ تو وہ مانیٹرنگ چونکہ پاکستان کے اندر بڑی ویک ہے، تو اس لیے کچھ ناہنجار قسم کے جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی، لیکن اب چونکہ وہ نوٹس میں آئی ہے تو گورنمنٹ اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی بہت اسٹرانگ امید کرتے ہیں کہ اقدامات کرے گی۔ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کرنا یا امپورٹ کرنا یا اس کا استعمال جو ہے ایسی سرنج کا کہ جسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے ایک غیر قانونی بات ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سرنج یہ ڈریپ جو اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو 2 ملی لیٹر اور 3 ملی لیٹر کی جو سرنج ہے اس پر پابندی لگ چکی ہے، لیکن وہ سرنجز ابھی بھی مارکیٹس میں اویلیبل ہیں، اور اگر آپ کسی ایستھیٹک ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ PRP کرتے ہیں، بالوں میں انجیکشن لگاتے ہیں، تو وہ وہی سرنج یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سرنجز تو آج بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، یہ تو ختم ہی نہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ سرنجز ایز سچ بین نہیں کی۔ 2 ml کی، 2 cc کی، یا 3 cc کی، یا 5 cc کی، یہ 3 قسم کی سرنجز ہیں کہ جن کا دوبارہ استعمال ہونا ناممکن کیا گیا ہے۔ ان کو آٹو ڈسٹرکٹ سرنج فارم میں تو 2، 3 اور 5 ml کی سرنجز جو ہیں وہ ان کی ضرورت بھی ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے۔ تو ایز سچ ان کو بین نہیں کیا گیا، صرف ان کے دوبارہ استعمال ہونے کا جو تھا اس کو ختم کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی جو حال ہی میں آپ نے خبریں دیکھی ہیں اس کے مطابق ایسی سرنجز بھی ملی ہیں 2، 3 اور 5 ml کی کہ جن کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہ ایک بہت کنسرننگ ایشو ہے، اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔